اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے، یعنی اب تو میں مدد کے لیے تو اللہ سے درخواست کروں گا، کیونکہ تم تو اب سچ نہیں بول رہے، تم جھوٹ بول رہے ہو میرے ساتھ۔ لیکن دیکھیں والد ان کے اتنے روتے رہے، اتنے غم میں مبتلا رہے، اب یہاں پہ انہوں نے رحم بھی نہیں کیا اپنے باپ کے اوپر، کیونکہ جب حسد کا جذبہ بڑھتا ہے نا، آپ کے سارے اچھے جذبوں کو ختم کر دیتا ہے، آپ کی ہر نیکی کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا حسد جو ہے وہ نیکی کو ایسے کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ہر نیکی، کوئی نیکی کرنے کی آپ کے اندر پھر ہمت رہتی ہی نہیں ہے، حسد سب کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت برا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس سے بچائے۔ ہر چیز کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ اب اگر ماں باپ آپ کے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہوں تو انسان کا بس نہیں چلتا کہ پتہ نہیں وہ کیا کر دے کہ ان کے آنکھوں میں یہ آنسو ختم ہو جائیں، ان کو کہیں سے کوئی ایسی خوشی لا دے، یا کوئی ایسی چیز ہے، ایسا غم ہے کہ جس پہ وہ آنسو بہا رہے ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہوتا کہ آپ ان کی اس تکلیف کو دور کریں، تو آپ خود تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ دعا مانگتے ہیں اللہ سے، یا اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ختم کرے، اس مصیبت کو ختم کرے جس نے میرے والدین کو اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ تو اب والد ان کے اتنا رو رہے ہیں، جس باپ کی محبت لینے کے لیے انہوں نے یہ اتنا بڑا ظلم کیا اور ایسا قدم اٹھایا، اب والد رو رہے ہیں تو ان کو رحم بھی نہیں آ رہا کہ کہیں تو کوئی ان کے اندر، کہ اب گناہ تو بعض اوقات انسان شیطان کے اس میں آ کے گناہ کرے تو بعد میں ایک پچھتاوا ہوتا ہے، پچھتاوے میں بھی نہیں آ رہے اب، کہ گناہ کر کے فوراً ضمیر بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کا، جو انسان اتنے زیادہ گناہ کبیرہ میں مبتلا نہیں ہوتا نا، کیونکہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ جب انسان ان کے اندر مبتلا ہوتا ہے نا تو آپ کے اندر سے رحم کے جذبے کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ زنا ہے، کفر ہے، شرک ہے، جھوٹ ہے، جو یہ چیزیں نا یہ آپ کو بہت پیچھے لے جاتی ہیں پھر۔ تو اب رحم بھی ختم ہو گیا ان کے دل سے، پچھتاوا بھی ختم ہو گیا، اب ضمیر بھی نہیں بول رہا نا، ضمیر بھی مردہ ہو گیا نا اس ٹائم کی، وہ بھی نہیں بول رہا کہ نہیں ہمارا والد اتنا رونے، تو والد کو سچ بات بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کس لیے ایسے کیا۔ کسی ایک کے دل میں تو آتی نہیں، سب کے سب متحد ہو گئے اس ظلم کے اوپر، اور اس کو انہوں نے وہ اس کے اوپر پکے رہے کہ ہم نے بتانا نہیں اپنے بات۔ کتنے دن یوسف یعقوب علیہ السلام ڈھونڈتے رہے اپنے بیٹے کو، لیکن اور روتے رہے، اور اپنے بیٹوں سے ناراضگی کا اظہار کر کے انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی بیٹوں سے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرے بیٹوں نے یہ ظلم کیا میرے اوپر بھی اور یوسف کے اوپر بھی۔ اور آیت نمبر 19 میں وہ دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہاں ایک قافلہ آیا۔ اب اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ قافلے کبھی کھارے پانی پہ نہیں آتے، لیکن وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، وہاں پہ ایسی زور کی طوفانی ہوا چلی کہ کافر اپنا رستہ بھٹک گیا۔ اللہ نے ہوا چلائی اور قافلے کو اللہ تعالیٰ وہاں لے کے آئے جہاں پہ کنواں تھا۔ اب جب بھٹکا نا وہ راستے سے تو ان کو سمجھ نہیں لگی کہ وہ کس رختوں میں جا رہے ہیں نا۔ جب وہ طوفان ہٹا، جب بارش ہٹی، بادل ہٹے، ہوا جو تھی وہ ہٹ گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ ہیں، بالکل ڈفرینٹ جگہ پہ، جو ان کا روٹ نہیں تھا، انہوں نے اس جگہ سے نہیں گزرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اس قافلے کو وہاں تک لے کر آئی۔ تو ان میں سے ایک آدمی جانتا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پاس کنواں ہے تھوڑا دور کر کے، اب قافلے کا پانی ختم ہو گیا تھا، انہوں نے جب سارے جانوروں کو انہوں نے پانی پلانا تھا، چیک کیا تو پانی ختم ہے، کسی کی چھاگلوں میں پانی نہیں بچا ہوا تھا۔ اب پیاس تھی سب لوگوں کی، کیونکہ صحرا ہوتے تھے زیادہ تر تو، یا اگر جنگل بھی ہوتے تھے تو ایسے تو نہیں، جو فلسطین کا بیت المقدس کا علاقہ بھی دیکھیں تو وہ کوئی اتنا سرسبز و شاداب علاقہ نہیں تھا، گرم علاقہ ہے وہ، اور اس زمانے میں کیا اجاڑ پن ہوگا جو اس زمانے کا دور تھا۔ تو انہوں نے جب ایک آدمی ان میں سے جانتا تھا جو ہر وقت سفر کرتا تھا نا اس ایریے میں، وہ قافلہ اصل میں شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا اور تجارتی سامان لے کے جا رہا تھا، کیونکہ مصر کے بازاروں میں انہوں نے چیزیں بیچنی تھی اور شام سے وہ کچھ چیزیں لے کے جا رہے تھے، تو یہ راستے میں پڑا ہوا ان کا تھا یہ جو ڈلا ہوا۔ اب ان میں سے ایک آدمی جو ہر وقت اس علاقے سے واقف تھا، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ جو سامنے کنواں نظر آ رہا ہے یہ کھارے پانی کا کنواں ہے، اس میں پانی میٹھا نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ پھر بھی چیک تو کرو، اس میں سے چیک کر کے دیکھتے ہیں پانی، کہ ہو سکتا ہے کہ میٹھا ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں میں جانتا ہوں یہ جو کنواں ہے یہ کھارے پانی کا کنواں ہے، اس میں پانی میٹھا نہیں ہے۔ لیکن وہ کچھ لوگوں کے اصرار پہ انہوں نے کہا کہ چیک کر کے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا پانی نکال کے دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہوگا، کیونکہ جب پیاس سے مرنے والی حالت ہو گئی ان لوگوں کی، اس حد تک پیاس نے ان پہ غلبہ طاری کر دیا۔ لیکن پیاس کا غلبہ بھی اس ٹائم جب برداشت سے باہر ہو گئی، یہ رب کی طرف سے آیا نا، ورنہ تو وہ کھارے پانی کا گر کے تو آگے گزر جاتے کہ نہیں آگے جا کے کہیں سے پانی ڈھونڈتے ہیں، اس کو برداشت کرو۔ اس زمانے کے لوگ بھی برداشت کے عادی ہوتے تھے جو اتنے لمبے لمبے سفر کرتے تھے وہ۔ تو آخر انہوں نے اصرار کر کے اس میں سے تھوڑا سا پانی نکالا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ جب پانی نکالنے کے لیے ڈول نیچے ڈالا اس ٹائم پھر وہی آئی
حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کہ آپ اس ڈول کے اندر بیٹھ جائیں. جب ڈول کیا، اب ڈول اتنا بھاری ہو گیا، اس نے کہا کہ ڈول اتنا بھاری کیوں ہو گیا ہے، پانی نکالنے کے لیے ڈول نیچے ڈالا ہے. جب سب 2-4 آدمیوں نے مل کے زور لگایا، 2-3 نے، تو ڈول کے اندر دیکھتے تو اتنا حسین اور جمیل بچہ، اتنا نورانی چہرہ اس کا، وہ تو حیرت سے پہلے تو دیکھتے ہی رہے ہوں گے ظاہر ہے بچے کو، جتنا حسن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. کہتے ہیں سب سے حسین ہستی جو تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ باقی مردوں میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے علاوہ کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ جو نبی کا حسن تھا وہ تو اللہ نے دنیا میں دکھایا ہی نہیں، اس کو تو اللہ نے ویسے ہی چھپا کے رکھا ہوا تھا اپنے نبی کے حسن کو. لیکن جو حسن اللہ نے جس کا اظہار فرمایا، وہ سب سے حسین مردوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، کیونکہ اس ہستی کو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، اور کن سے تخلیق نہیں کیا، کلمے سے تخلیق نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دیکھیں، کلمت اللہ کیوں کہتے ہیں ان کو، کیونکہ اللہ کے کلمے کن سے آپ کی تخلیق ہوئی. لیکن اور فرشتے جو تھے، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے کلمے کن سے بنے تھے. اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا اور فرشتے بن گئے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا. لیکن آدم انسان جو تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے نا یہ فرشتوں کو کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، تو میں کہتی ہوں وہ جو آدم تھے نا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کا چہرہ بھی تو نظر آتا ہوگا نا. اللہ نے ایسے ہی نہیں حسین بنا دیا آدم کو. آدم کی پشت میں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنم لینا تھا، اسی پشت میں سے ابراہیم نے بھی جنم لینا تھا، جنہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کی خاطر ذبح تک بھی کر دینا تھا. تو وہ جو حسین ہستیاں تھیں نا، وہ اللہ کو نظر آ رہی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کتنی محبتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو تخلیق کیا ہوگا جو آدم کا وجود تھا. تو جب اللہ کسی چیز کو تخلیق کرے جو خود حسین و جمیل ہے، وہ حسن کو پسند بھی فرماتا ہے. ایسے تھوڑی جنت میں سارے حسین ہوں گے، اور ان کا حسن ہر لمحے بڑھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا. جنت کی ہر چیز کا حسن ہر لمحے بڑھتا رہے گا. کہتے ہیں دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ کو خوبصورت لگتی ہے، آپ ایک بار دیکھتے ہیں خوبصورت لگتی ہے، 2 بار، آپ اس کو جب بار بار دیکھتے ہیں تو اس کی ویلیو تھوڑی کم ہو جاتی ہے نا، وہ آپ کو اتنی حسین نہیں لگتی جتنی پہلی نظر میں آپ کو کلک کرتی ہے. کیونکہ دنیا کی ہر چیز کی خوبصورتی جو ہے وہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ کم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے. لیکن جنت کی خصوصیت یہ ہے، جنت اس کے اپوزٹ ہے، کہ جنت کی خوبی، اس کی خوبصورتی ہر لمحے بڑھے گی، ہر لمحے بڑھے گی. جب میاں بیوی جنت میں ایک دوسرے پہ نظر ڈالیں گے، جب ایک بار نظر ڈالیں گے تو خوبصورت، پہلے سے زیادہ خوبصورت دیکھیں گے. جب پلک جھپکنے کے بعد دوبارہ نظر ڈالیں گے تو حسن و جمیل جو اتنے زیادہ ہوں گے کہ پہلے سے کہیں گنا مزید ان کا حسن بڑھ چکا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو حسن حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا، سب سے حسین ہستی تھی اس کائنات کی، جو اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا اس حسن کا. اس کے بعد جو کائنات کا آدھا حسن تھا وہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا. تو کیا حسن ہوگا اس بچے کے اندر، کتنا حسین. اب اس حسین اور نورانی چہرے کے اوپر ان کے بھائیوں کو ترس نہیں آیا. کیسا بھاری حسد کا جذبہ ہے یہ، کہ وہ اس بھائی کے اوپر رحم نہیں آئے. وہ معصوم بھائی، وہ جو بیچارہ چھوٹا سا، ان کے مقابلے میں تو بہت چھوٹا سا وہ بچہ تھا، تو وہ بیچارہ کیسے زخمی ہوا ہوگا، کیسے اس نے ان کی مار کھائی ہوگی. اس کنویں میں ڈالتے بھی ان کو کوئی رحم نہیں آیا، اس کے اوپر رحم بھی ختم ہو گیا ان کا سچ بھی جواب دے گیا، دھوکہ بھی آ گیا ان کے اندر، ظلم بھی انہوں نے کر لیا، صلہ رحمی کا جذبہ بھی ختم ہو گیا. یعنی ہر نیکی سے دور ہوتے گئے، اور صرف حسد کی وجہ سے حسد کھاتا گیا ہر نیکی کو ان کے اندر سے، نفاق آ گیا، بلکہ جھوٹ تک آ گئے. اب جب انہوں نے نکالا اور اتنا حسین و جمیل بچہ دیکھا تو پہلے تو بیچارے خود حیران پریشان ہو گئے کہ یہ بچہ ادھر سے کہاں سے، یہ تو کنویں کا بچہ نکل کے آیا ہے اتنا خوبصورت. انہوں نے اس کو نکالا، اور ہر قافلے کا ایک امیر ہوتا تھا، جو قافلے کو جسے کہتے ہیں کہ لیڈر ہوتا تھا ایک قافلے کا. اب وہ اس کو نکال کے تو فوراً اپنے امیر کے پاس لے کے گئے کہ یہ ہمیں کنویں میں سے ایک بچہ ملا ہے نا. جب امیر نے دیکھا تو وہ بھی سارا ہی ظاہر ہے، وہ جو قافلہ تھا وہ حیران رہ گیا اتنا حسن و جمیل دیکھ کے. اب اس زمانے میں جہاں پہ وہ مصر کے جس بازار میں جا رہے تھے وہاں پہ غلام بکا کرتے تھے، کیونکہ پہلے زمانے میں غلام ایسے ہی بکتے تھے جیسے چیزیں بکتی ہیں. آج تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس غلامی کا کہ وہ غلام کس طرح کے ہوتے تھے، کیونکہ وہ غلام وہ ہوتے تھے جو 24 گھنٹے اپنی پوری زندگی ان کی فکس ہوتی تھی اپنے مالک کے لیے، اور ان کو کوئی سیلری نہیں ملتی تھی. جیسے آج کے ہم کوئی ہیلپر رکھتے ہیں اپنے پاس، اس کا ایک فکس ٹائم ہوتا ہے ہمارے لیے، اس نے گھنٹہ کام کرنا ہے، اس نے 2 گھنٹے کام کرنا ہے، 3 گھنٹے کام کرنا ہے، اس نے روزانہ آنا ہے 1-1 گھنٹے کے لیے، تو ہم اس کو اتنے ہی کام کی اجرت اس کے ساتھ فکس کر لیتے ہیں. اور وہ کوئی ہمارا غلام نہیں ہوتا، اس کی مرضی کام کرے، اس کی مرضی پہ جب ہمیں مرضی چھوڑ کے چلا جائے، کوئی فکس نہیں ہوتا.
لیکن جو غلام تھا وہ 24 گھنٹے مالک کے حکم کا پابند ہوتا تھا اور پوری زندگی اس کی وقف ہوتی تھی مالک کے ساتھ، یعنی اس کو چھٹکارا نہیں ہے. جو بیچارہ غلام پیدا ہو گیا ہے نا، اب غلاموں کے بچے غلام پیدا ہوتے تھے نا، تو پوری ان بیچاروں کی نسل ایسی ہی چلتی تھی بجائے اس کے کہ کوئی کسی غلام کو آزاد کرا لے. اسی لیے تو جب اسلام آیا تو ہر نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلام آزاد کرو. قسم کھا لی، قسم کا کفارہ یہ ہے غلام آزاد کرو. ہر آپ دیکھیں موٹی موٹی جتنے بھی گناہ تھے مین اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی شرط اس زمانے میں لگائی تھی، غلام آزاد غلام آزاد غلام آزاد. سب سے بڑی نیکی تھی غلام آزاد کرانا، کیونکہ غلامی کا جو توق اس ٹائم تھا جب عرب کے لوگ تھے. ایون آپ اب یہ واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے دور کا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، اس کے بعد کتنے انبیاء، کیونکہ 1,24,000 ہم نے تو چند انبیاء کے بارے میں جن میں قرآن نے مینشن کیا ہے ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، باقی 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں. تو ایون عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے پیغمبر آ چکے تھے. اور یہ غلامی کا توق جو تھا، دیکھیں کب سے ہمیں اب ریفرنس مل رہا ہے یوسف علیہ السلام کے قصے سے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو عرب میں غلامی تھی، عرب میں جگہ جگہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ غلام تھے. جب ان کا مالک ان کے اوپر اتنا زیادہ ظلم کرتا تھا، تپتی ریت پر لٹاتا تھا، ان کو لوہے کی سلاخیں لگاتا تھا، تو اس زمانے میں جتنے بھی غلام مسلمان ہوئے تھے تو جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا آپ کے دور میں، ان کے مالک ان کے اوپر ایسے ظلم کرتے تھے کہ ان کو سیخوں میں گاڑا کرتے تھے ان کو، کہ تم جو اللہ کا نام لیتے ہو. کیونکہ ایک خدا ان کو پتہ نہیں دشمنی تھی اس چیز سے، کیونکہ ان کے بت تھے اتنے رکھے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک ٹریڈیشن سے چل رہی ہوتی ہے. آج اگر آپ دیکھیں کہیں پہ آپ جائیں اور آپ کہیں کہ مہندی نہیں ہوگی، بس ہم مہندی کے بعد صرف نکاح کریں گے. اب آپ اتنی سی بات جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، جس کا ان کے عقیدے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. مہندی کی جو رسم ہے اس کا عقیدے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہماری ایک روایت بنی ہوئی ہے. لیکن اس کے اوپر کتنے زیادہ لوگ اپوز کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے آپ، کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، انسان کو خوشی خوشی کی طرح رکھنی چاہیے، دین کو کیوں اس میں انوالو کیا جا رہا ہے. دین ہے، لوگ دین کو اٹھا کے ایسے لگا دیتے ہیں دیوار کے ساتھ کہ پتہ نہیں وہ جب کسی کی خدا نہ خواستہ وفات ہو جائے گی تب تو قرآن کھول لیں گے، سپارے پڑھ لیں گے، لیکن جب خوشی کا موقع ہے تو اس کو سائڈ پہ رکھو. یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ آپ کو سکھاتا ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ چلیں یہاں سے ترول جانے کے لیے اور راستے میں آپ نے نیویگیشن سسٹم نہیں آن کیا. اب آپ کبھی ادھر کو راستہ لیتے ہیں، کبھی ادھر کو راستہ لیتے ہیں، آپ اندازے لگا رہے ہیں کہ راستہ کون سا ہے نا، جو راستہ سمجھ میں آ رہا ہے وہی لیتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ جس راستے پہ آپ کو چل رہے ہیں وہ آپ کو ترول ہی پہنچ جائے گا، اگر آپ، کیونکہ آپ کو راستے کا بھی پتہ نہیں ہے، یا تو آپ کو راستے کا پتہ ہو. اب آپ دنیا میں آتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو یہ تو نیویگیشن سسٹم ہے اللہ نے بھیجا ہے. اب آپ اگر اپنے نیویگیشن سسٹم کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں جی میں اندازے لگاؤں گا کہ کہاں سے کہاں کون سا چیز جو آپ کو آپ کی منزل تک لے کے جائے گی، آپ نے اس کو تو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا. کہ غلامی کا کیسا زمانہ تھا اور کس طرح غلاموں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا. تو جب انہوں نے اتنا خوبصورت بچہ دیکھا نا، اب باقی تو ان کے پاس سامان تجارت تھا، تو انہوں نے سوچا کہ جو بچہ ایک مفت میں آ گیا ہے اس کو ہم غلام بنا کے بازار میں بیچ دیں گے تو یہ تو ہمیں بہت پیسے ملیں گے. کیونکہ غلام نارملی تو حبشی ہوتے تھے زیادہ تر غلام، تو یہ جو اتنا خوبصورت غلام ہے اس کے تو پیسے بھی زیادہ مل جائیں گے. تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے اس کو مصر لے جاتے ہیں، اس کو بیچیں گے غلاموں کے بازار میں جا کے نا. اب جس ٹائم اب یہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے یہ بھی روزانہ آ کے کہتے ہیں چیک کرتے تھے کہ یوسف کنویں کے اندر ہے یا نہیں ہے نا. اور ایک بھائی وہ جو بہتر تھا نا ان میں سے، وہ آ کے کھانا لے آتا تھا یوسف علیہ السلام کے لیے، کھانا دے جاتا تھا آ کے باقی بھائیوں سے چھپ کے نا، ان کو کھانا پہنچا دیتا تھا. اللہ نے دیکھیں انتظام کرنا تھا نا، کیونکہ کہتے ہیں یا تو 8 دن یا 3 دن یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے تھے. مختلف روایات ہیں اس میں، اب اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کتنے دن رہے تھے، 3 دن رہے تھے یا 8 دن رہے تھے. لیکن اگر 3 دن بھی رہے تھے تو وہ بھی بہت زیادہ ٹائم تھا ایک بچے، ایک چھوٹے سے معصوم بچے کے لیے. تو اب جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ دن میں نظر رکھتے تھے کہ نظر میں رکھو کہ کوئی کافر، کیونکہ روزانہ بکریوں کو چرانے تو آتے تھے نا اپنی، وہیں پہ ہی آتے تھے، کہ کوئی قافلہ تو نہیں گزرا یہاں سے، کوئی قافلہ گزرے تو وہ لے جائے اس کو یہاں سے. اب جب انہوں نے دیکھا اس دن بھی جب یہ چیک کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بچہ ہے یعنی یوسف ہے وہ اس قافلے کے پاس ہے نا، تو یہ فوراً پہنچ گئے وہاں پہ. فوراً پہنچ گئے، قافلے کے امیر سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. اب دیکھیں اس کو غلام کہہ رہے ہیں
اور کہہ رہے ہیں کہ بھاگا ہوا غلام ہے ہمارا، تو یہ ہم سے بھاگ گیا. تو لیکن یہ کہ ہم بھی اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں اس غلام کو. تو تم بتاؤ اس کی کتنی قیمت دو گے؟ اصل میں وہ جان چھڑانا چاہتے تھے اور یہ مہر لگانا چاہتے تھے کہ یوسف دوبارہ نہ بھاگ کے تو کہیں گھر آ جائے، والد کے پاس نہ آئے گی. اسی لیے اصل ان کا پرپس یہ تھا. تو انہوں نے جو قافلے کا امیر تھا اس نے کہا کہ کتنے پیسے لوگے نا. باہر انہوں نے بھاؤ طے ہوتا ہے کیا، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 20 درہم اس زمانے کے، یا 40 درہم یا 23 درہم. اس میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچا. اور اس زمانے میں جب غلام بیچا جاتا تھا تو اس کی سند ہوتی تھی، اس غلام کا نام ہوتا تھا، اس میں اس کے مالک کا نام لکھا ہوتا تھا. جن مالکوں نے اس غلام کو بیچا ہوتا تھا ان سارے مالکوں کا نام لکھا جاتا تھا، یا اگر ایک مالک ہے تو ایک مالک کا نام لکھا جاتا تھا. جتنے پیسوں میں بکے وہ غلام، وہ قیمت درج کی جاتی تھی، پھر وہ مہر لگائی جاتی تھی، ایک نشانی لگائی جاتی تھی کہ ہم نے بیچ دیا اپنا غلام نا. کیونکہ غلام کے بھاگنے کا کوئی تصور نہیں تھا اس زمانے میں. غلام اگر بھاگے گا تو اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ جس کے پاس بھی جائے گا وہ واپس مالک کے پاس پہنچ جائے گا. کیونکہ اس زمانے میں اس ٹائم پہ اس ایشو کی وجہ سے جنگیں چھڑ جاتی تھیں، بڑا وائلڈ قسم کا دور ہوتا تھا وہ. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جس زمانے میں پیدا ہوئے اس میں یہ جرت نہیں تھی کہ کوئی کسی دوسرے کا غلام ایسے ہی رکھ لے اپنے گھر میں. نہیں، غلام غلام ملکیت ہوتی تھی آپ کی، جیسے آپ کی پراپرٹی ہے. جو باندی ہوتی تھی وہ آپ کی ملکیت ہوتی تھی، جیسے پراپرٹی ہے. اس کو اجازت نہیں ہے کہ اگر اس غلام کو آقا رات کے 2 بجے اٹھا کے کوئی حکم دیتے تو وہ پابند تھا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں کیوں اٹھوں یا میں یہ کام رات کے ٹائم پہ کیوں کروں. غلام صرف آپ کا کام کرنے کے لیے، آپ نے اس کو کوئی اجرت نہیں دینی، صرف اس کو کھانا پینا دینا ہے. اب اس کے بعد اگر اس کا مالک اس پہ کتنا ہی ظلم کرے، اس کو مار ڈالے ایون، تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. یعنی اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا اس زمانے کے قوانین کے مطابق، کیونکہ وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے وہ اپنے غلام کے ساتھ، کیونکہ اس نے اس کو خریدا ہے پیسے دے کے. تو اب انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. اب غلام ہے تو ملکیت تو مالکوں کی ہو گیا نا. اب وہ ایسے ہی اس کو قافلے والے نہیں لے کے جا سکتے تھے. تو انہوں نے کہا ہم بیچیں گے اس غلام کو، ہم اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے. تو امیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کتنے میں بیچو گے؟ ہم پہلے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم قافلہ کدھر لے کے جا رہے ہو، کہ کہیں کہیں آس پاس تو نہیں کہیں ٹھہر رہے، آس پاس کی جگہ پہ تو نہیں لے کے جا رہے کہ یوسف وہاں سے بھاگ کے آ جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا سامان تجارت مصر لے کے جا رہے ہیں. تو اب ان کو تسلی ہو گئی کہ مصر دور ہے یہاں سے، وہاں سے یوسف اکیلا نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنا غلام بیچتے ہیں نا. پیسے شیسے وہ ہو گئے. اس کے بعد سند بنی باقاعدہ. اس میں کہتے ہیں اس سند میں ان کے سارے بھائیوں کے نام لکھے گئے جنہوں نے اپنے بھائی کو بیچا. کیا نظارہ ہوگا، کیا دیکھ رہے ہوں گے وہ کہ سگے بھائی مل کے اپنے بھائی کو غلام بنا کے بیچ رہے ہیں، اور دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں ہوتا ہے. بالکل. اور وہ جو سند تھی اس کے غلام کی، وہ قافلے کے امیر نے لے لی، انہوں نے مہر لگا دی. اب بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو غلام ہے یہ بھگوڑا ہے، یہ بھاگ جاتا ہے، تو تم نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ راستے میں بھاگے نا تم سے. کیونکہ ڈر یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ قافلے سے کہیں نظر بچا کے تو یہ واپس آ جائیں اپنے والد کے پاس. تو جب انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ غلام بھگوڑا ہے اور یہ بھاگ جاتا ہے، یہ ہم سے بھی بھاگ کے آیا ہے، تو تم سے بھی کہیں بھاگ نہ جائے، تم نے اس کو باندھ کے رکھنا ہے. تو کہتے ہیں وہ قافلے کا جو مالک تھا جب وہ قافلہ لے کے چلا تو اس نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ باندھ دیے پھر کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے، کیونکہ مالکوں نے جو یہی دیا، کیونکہ مالک ہمیشہ غلام کے بارے میں بتاتا ہوتا تھا. تو یوسف علیہ السلام کے ہاتھ باندھے. تو دیکھیں ظلم کے اوپر ظلم کر رہے ہیں نا. اب بیچ تو ویسے ہی دے رہے ہیں. اچھا، اب یوسف علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صبر ڈالا کہ جب ان کے یہ بھائی ساری باتیں کر رہے تھے تو وہ رو رہے تھے. جب یہ ان کو کہہ رہے تھے کہ ہمارا غلام ہے اور یہ بھاگ جاتا ہے، تو یوسف علیہ السلام روتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے شکوے کا لفظ نہیں نکالا. وہ کہتے ہیں اس ٹائم جو بھائی تھا نا لاوی، وہ سائڈ پہ یوسف کو لے کے گیا. اس نے کہا یوسف مجھے پتا ہے کہ ہم نے تمہارے پر بہت ظلم کیا نا، لیکن یہ مجھے قافلے والے اچھے لوگ لگتے ہیں، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ. اگر تم یہیں پہ رکے گے نا تو یہ تمہارے سارے بھائی تمہیں مار ڈالیں گے، اس لیے تم واپس بھی نہ آنا. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں روتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ خاموشی سے اس قافلے کے ساتھ چلے گئے. انہوں نے قافلے والوں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ میرے آقا نہیں ہیں، بلکہ میں ان کا بھائی ہوں جس کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کی حکمت ہی یہی تھی، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام واپس جائیں،
کیونکہ اگر واپس جاتے تو کیا تھا ان بھائیوں میں، تو وہ تربیت ہو ہی نہیں سکتی تھی جو ان کو بادشاہت آگے آ کے دینی تھی، جو آگے آ کے نبوت دینی تھی. یہ تو حسد میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ. الٹا اللہ تعالیٰ نے ایک ظلم سے نکالا ان کو. بالکل. ایک اچھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تکلیف سے گزار کے لیکن ایک اچھی زندگی کی طرف لے کر جا رہے تھے. اب جب یوسف علیہ السلام کو وہ قافلہ لے کے گیا مصر، اب قافلے والے چلتے گئے، یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بیچارے جو ہے نا، اب کیونکہ ہاتھ بھی باندھ دیے، اب بھائیوں نے یہ بھی کہہ دیا تو انہوں نے ہاتھ بھی باندھ دیے، باندھے باندھے جو ہے وہ قافلے والے لے کے جا رہے تھے. اور کہتے ہیں جب یہ قافلہ جو تھا راستے میں، اب کیونکہ جو نورانیت اور جو معصومیت نبی کے چہرے پر ہوتی ہے نا، اور اتنا حسن و جمال، تو جو قافلے کا امیر تھا وہ لڑی سے آ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی. اچھا. ابراہیم علیہ السلام کے کیونکہ صرف یہ 2 بیٹے نہیں تھے، اسماعیل اور اسحاق، آپ کے اور بھی بیٹے تھے. آپ نے بی بی سارہ کے بعد، بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ کے بعد اور شادیاں بھی آپ نے کی تھیں. تو جو ان بیویوں میں سے بھی اولادیں آپ کی ہوئی تھیں اور ان سے بھی آپ کی نسل چلی، لیکن نبوت جو چلی وہ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے چلی، اور پھر اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو جو نبوت تو ان لڑیوں میں سے چلی، لیکن باقی بیٹے بھی موجود تھے. ان بیٹوں میں سے ایک کی نسل میں سے آ رہا تھا وہ قافلے کا امیر. اور جب قافلہ، اور جب وہ رستے میں دیکھتا تھا کہ بچہ جو ہے نا یہ غلام لگتا نہیں ہے، بچہ غلام، کیونکہ غلاموں کی بھی حالت نظر آتی تھی بیچاروں کی. ہاں، اور جو نبی کی ایک لڑی آ رہی تھی اس کا اپنا ایک وقار تو نظر آتا ہے نا، شخصیت نظر آتی ہے آپ کو. اب کئی بچوں کو دیکھیں، اگر ہم بھی ایون دیکھیں تو کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں نا، وہ فار ایگزامپل کام کرنے کے لیے اگر گھر میں آئے تو بندہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ یہ بچہ کام کرنے والی فیملی سے لگتا نہیں ہے نا. تو اس زمانے وہ دو غلاموں کے ایکسپرٹ تھے، ظاہر ہے وہ تجارت کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ غلام فیملی کا لگتا نہیں ہے، یہ بچہ یہ مجھے غلام نہیں لگتا ہے. وہ کہ اس کے مالکوں نے تو اس کو غلام کر کے بیچا ہے، لیکن مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ غلام ہے نا. تو راستے میں کہتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ امیر نے پہلے ڈیوٹی لگائی تھی ایک آدمی کی کہ اس کا خیال رکھنا، اگر یہ بھاگ گیا نا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا. تو ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک بندہ رکھوالی بھی کر رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ نہ جائے. تو وہ جو رکھوالی کر رہا تھا، تو راستے میں کہتے ہیں ایک جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر آئی، کیونکہ راستے میں ان کی وفات ہوئی تھی نا، بنیامین کی جہاں پیدائش ہوئی تھی. تو بنیامین جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کی وفات ہو گئی. تو پہلے زمانے میں میت کو جہاں پہ وہ ان کی وفات، ان کا انتقال ہوتا تھا، وہیں پہ اس کو دفن کر دیتے تھے. ساتھ لے کے جانے کا تو کوئی اتنا سلسلہ نہیں تھا. تو ان کی راستے میں ان کی والدہ کی قبر آئی. تو وہ کہتے ہیں جب قافلہ پڑاؤ میں تھا اس ٹائم نا، تو یوسف علیہ السلام اپنے سواری سے، جس سواری پہ بھی وہ سوار ہوں گے، اس سے اترے اور اپنی ماں کی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے اسی طرح ہی، تو اپنی ماں کی قبر پہ جا کے نا تو فاتحہ پڑھی اور رونے لگ گئے نا وہاں پہ. ماں کی قبر پہ کہتے ہیں سر رکھا ہوا تھا اور رو رہے تھے نا. ان کو پہچان تو ہوگی اپنی والدہ کی قبر کی. تو کہتے ہیں وہاں بیٹھ کے رو رہے تھے. تو وہ جس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی نا امیر نے کہ تم نے یوسف کو بھاگنے نہیں دینا ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے نا، تو وہ اس نے جب دیکھا کہ یوسف تو ہے ہی نہیں، اس نے سمجھا کہ یوسف بھاگ گیا نا، کیونکہ اس کے مالکوں نے یہی کہا تھا کہ یہ بھاگ جاتا ہے. تو وہ بھاگا بھاگا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں یوسف نہیں مل رہا. اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر یوسف نہ ملا تو امیر تو میرا حشر برا کر دے گا، وہ مجھے مارے گا. ڈھونڈتے 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 آخر اس نے دیکھا کہ ایک کونے میں کہیں پہ کوئی قبر ہے، وہاں پہ یوسف بیٹھا ہوا ہے نا. اور وہاں پہ وہ ایک دیوار سی ہلکی سی بنی ہوئی تھی، ظاہر ہے قبر کیوں بنانے کے لیے. تو اس نے آ کے تو یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں ایک تھپڑ زور کا مارا کہ ہاں تم چھپنے کے لیے. اس کو لگا کہ یہ چھپنے کے لیے اس کونے میں آ کے بیٹھا ہے، بھاگنے کے لیے نا، تاکہ ہم اس کو دیکھ نہ سکیں. تو یوسف علیہ السلام جو تھے کہتے ہیں ان کا منہ پھٹ گیا نا یہاں سے، اس نے اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ اس کا بلڈ نکلنے لگا. اور جب دوبارہ مارنے لگا نا تو اس کا ہاتھ پکڑا گیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی تھی، جس طرح یاد ہم نے دیکھا تھا کہ بی بی سارہ کی طرف جب ہاتھ بڑھایا تھا کسی نے، بادشاہ نے، تو ہاتھ پکڑا گیا تھا نا اس کا. تو کہتے ہیں اس نے جب دوبارہ ایک تھپڑ مار لیا، جب دوبارہ مارنے لگا نا تو اس کا ہاتھ پکڑا گیا. اور اتنی شدید اس کو تکلیف ہوئی کہ اب رونے لگا کہ ہاتھ میں تکلیف ہو رہی ہے بہت شدید. اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بچے کو مارنے لگا تو ہاتھ کیوں پکڑا گیا میرا نا. تو ہاتھ پکڑ کے چیختا ہوا تو باہر بھاگ گیا. جب چیخنے لگا تو باقی جو قافلے کے لوگ تھے وہ بھی متوجہ ہو گئے کہ یہ کیوں چیخ رہا ہے. تو اتنے میں امیر بھی آ گیا قافلے کا. تو قافلے کے امیر نے دیکھا کہ یوسف جو ہے اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے، یہاں سے کہتے ہیں ہلکا سا بلڈ نکل رہا تھا ان کے چہرے سے.
اور اس کا جو ہے وہ ہاتھ کو پکڑ کے تو چیخ رہا ہے، تو تھپڑ مارنے سے ہاتھ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی نا. تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے، تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ اس کے ہاتھ کو مسل رہے ہیں، دبا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہاتھ کو آرام نہیں آ رہا. تو یوسف علیہ السلام خاموش چپ کر کے دیکھتے رہے نا. تو وہ جو امیر تھا نا، اس کو تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ بچہ مجھے غلام فیملی کا نہیں لگتا ہے نا، یہ کوئی مجھے کوئی اور ہی فیملی لگتی ہے، شرفاء کی فیملی میں سے لگتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں شرفاء اور غلام صاف پہچانے بھی جاتے تھے. تو وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، یوسف اس معصوم بچے کے پاس. اس نے کہا کہ اس نے تمہیں مارا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے اس نے مارا ہے. کہتے تم بھاگ رہے تھے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں بھاگ نہیں رہا تھا، یہ میری ماں کی قبر ہے، تو میں یہاں پہ بیٹھنے کے لیے، کچھ دیر بیٹھنے کے لیے اپنی ماں سے ملنے آیا تھا. تو جب اس نے کہا نا کہ ماں کی قبر ہے، تو اس زمانے میں جو قبریں تھیں وہ غلاموں کی قبریں اس طرح کی نہیں بنائی جاتی تھیں جس طرح کی وہ قبر بنی ہوئی تھی. وہ ایسے لگتی تھی جیسے کوئی شرفاء فیملی کی کوئی قبر بنی ہوئی ہے نا. تو اس نے کہا کہ تم غلام ہو اور یہ تمہاری ماں کی قبر ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی میری بات نا، کیونکہ یہ تو حجرہ مجھے کسی اچھی فیملی کا لگتا ہے جو ایسا مقبرہ سا بنا ہوا ہے. یعنی باقاعدہ مقبرہ نہیں بنا ہوا تھا، لیکن اس پہ اینٹیں شینٹیں اس کے آس پاس جیسے پہلے زمانے میں لگاتے تھے. لیکن غلاموں کی قبریں تو ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ہوتے تھے جہاں غلاموں کو دفن کیا جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ تم غلام خاندان سے ہو، تمہاری ماں کا یہ، والدہ کا یہ مقبرہ ہے، تو مجھے صحیح بتاؤ کہ تم کیا واقعی کسی غلام خاندان سے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام خاموش رہے، اب بولے نہیں، کیونکہ بتانا بھی نہیں چاہتے تھے نا اپنے بھائیوں کی بات کو کہ انہوں نے مجھے بیچا ہے. اصل میں بھائیوں کا پردہ رکھا انہوں نے کہ یہ تو ظلم کر رہے ہیں میرے اوپر. لیکن دیکھیں کتنی سمجھ اللہ نے اس زمانے اس چھوٹے سے بچے کو عطا کی، کیسا شعور عطا کیا اس کو، کیسی دانش مندی تھی. ورنہ وہ اسی ٹائم بول دیتے تو ان کا بھانڈا پھوٹ جاتا. اگر وہ اسی ٹائم بول پڑتے کہ نہیں یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے مالک تھوڑی ہیں. تو پھر اس نے جب دیکھا نا کہ ہاتھ پکڑا گیا ہے، اس نے کہا کہ تم اس کو معاف کر دو، اس نے تمہیں اس لیے مارا ہے کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ میں اس کو بہت ماروں گا اگر تم بھاگ گئے تو تم اس کو معاف کر دو. تو یوسف علیہ السلام تو ویسے ہی نبی تھے، نبی تو ویسے ہی معاف کرنے میں جو ہے وہ سبقت لیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس کو معاف کیا، اور جا کے نا اس کا ہاتھ پکڑ کے تو یوں سہلانے لگے نا. کہتے جب ہاتھ سہلایا تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اب سارے قافلے والے جو تھے وہ یہاں پہ حیران ہو گئے کہ کیسے یہ، ایک تو یہ بچہ ہمیں غلام نہیں لگتا، اور دوسرا کس طریقے سے اس نے ہاتھ ٹھیک کر دیے. پہلے تو اس کو مار کے اس کے ہاتھ پکڑا گیا ہے، اس کی تکلیف شروع ہو گئی ہے ہاتھ میں، اور اب اس نے دعا کی ہے تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے. تو وہ آدمی بھی حیران ہوا جس نے مارا تھا یوسف کو کہ اس نے کیا پڑھ کے میرے پر پھونکا ہے کہ میرا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو پھر کہتے ہیں کہ وہاں سے بہرحال وہ قافلہ پھر چل پڑا اپنے سفر کے لیے، مصر کی طرف جانے کے لیے. جب وہ مصر جا کے پہنچے تو اب کیونکہ بار بار وہ پوچھتے تھے، اس نے ایک دو دفعہ پوچھا ہے یوسف علیہ السلام سے تم بتاؤ کہ تم کیا غلاموں کے خاندان سے ہو، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کا اظہار نہیں کیا اور نہیں بتایا کہ میں کس خاندان سے ہوں. اب جب یہ مصر جا کے پہنچ گئے، انہوں نے اپنا سامان تجارت بھی بیچا وہاں پہ، اور وہاں پہ پھر یہ یوسف کو لے کے تو غلاموں کے بازار میں گئے اور جا کے تو غلاموں کی قطار میں کھڑا کر دیا. دیکھیں کہاں مصر میں غلام بن کے بکے اور کہاں مصر کی بادشاہت دی رب نے. تو کبھی اپنے انتہائی تکلیف کے وقت میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کبھی آپ کو عروج نہیں عطا کرے گا. ہر مشکل کے بعد اور عروج میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کبھی زوال نہیں آ عروج میں سکتا. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کبھی آپ کو زوال نہیں عطا کرے گا. جو رب عروج عطا کرتا ہے وہی زوال بھی دیتا ہے، اور جو زوال دیتا ہے وہی عروج بھی دیتا ہے. بے شک. اس لیے مشکل سے مشکل وقت کو بھی سہ جانا چاہیے،